اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ یہ آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیت نمبر 43 اور 44 تلاوت کی گئی ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور ہم نے تجھ سے پہلے نہیں بھیجے مگر مرد جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، سو ذکر والوں سے پوچھ لو اگر تم شروع سے نہیں جانتے، اگر تم واقف نہیں ہو تو یہاں پر یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے اس سے پہلے جو بھی بھیجے وہ لوگ بھیجے، انسان بھیجے، کیونکہ کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ کو اپنا پیغام دے کر کسی کو بھیجنا تھا تو کسی فرشتے کو اتارتا، اس نے انسانوں کو نبی کیوں بنایا ہے؟ ہم جیسے لوگوں کو جو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، بازاروں میں گھومتے ہیں، ان کو نبی کیوں بنایا ہے؟ کسی فرشتے کو کیوں نہیں اتارا؟ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے جو بھی رسول بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے رسول، سارے کے سارے نبی، سب انسان تھے، سب بشر تھے۔ اور تم تو یہود اور نصارہ کی باتوں کو بہت سنتے ہو اور ان کی بڑی مثالیں پیش کرتے ہو، تو انہی سے سوال کر لو، ان سے پوچھ لو کہ جو تمہارے درمیان رسول بھیجے گئے یہ سلیمان علیہ السلام تھے، یا یعقوب ہوں، یا ابراہیم ہیں، یا اسماعیل ہیں، یا یوسف ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، یہ سب کون تھے؟ یہ سب فرشتے تھے یا انسان تھے؟ تم ان سے پوچھ لو۔ اگر تم نہیں جانتے ہو تو معلوم کر لو، لیکن اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو بلا علم کے اتنی بڑی باتیں مت کرو کہ اللہ کو نبی بنانا تھا تو کسی فرشتے کو بناتا۔ ایک جگہ پر اللہ نے ارشاد بھی فرمایا ہے کہ اگر زمین کے اوپر فرشتے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم کسی فرشتے کو نبی بناتے، لیکن اب زمین پر چلنے پھرنے والے تو انسان ہیں، تو انسان کے لیے انسان ہی کو نبی بنا کر بھیجا جائے گا۔ مگر اہل مکہ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور بدقسمتی سے آج بھی بہت سارے لوگوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ نبی بشر کیسے ہو سکتے ہیں، رسول بشر کیسے ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ بالکل صاف بات ہے، بالکل سامنے والی بات ہے۔ آدمی اگر سمجھنا چاہے کہ شریعت اتر رہی ہے، احکامات اتر رہے ہیں، تو یہ احکامات جو اتر رہے ہیں، شریعت جو اتر رہی ہے، وہ انسانوں کے لیے اتر رہی ہے، اور نبی اس کو کر کے دکھاتا ہے، نبی اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، وہ پہلا مخاطب ہوتا ہے۔ لہذا نبی کے اوپر جو شریعت اترتی ہے وہ دوسروں کو عمل کر کے دکھاتا ہے۔ اب کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم تو یہ شریعت پر عمل کر لو گے، کیونکہ تم کو اللہ نے تو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، تمہیں نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، اور تمہارے بیوی ہیں، نہ بچے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو تمہارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم شریعت پر عمل کر سکتے ہو۔ ہم کیسے عمل کریں؟ ہم تو انسان ہیں، ہمارے ساتھ تو بہت سارے آزار لگے ہوئے ہیں۔ وہ اگر کسی فرشتے کو بھیجا جاتا تو اس طرح کے سوالات کھڑے ہو جاتے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے درمیان ہی میں ایک بشر کو، ایک انسان کو نبی کے حیثیت سے چنا، اپنے رسول کے لیے چنا، تاکہ اس کے اوپر اپنا پیغام نازل کرے، اور وہ پیغام، وہ رسول اس پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچائے، اور اس کے بندوں تک اس کو پہنچا کر اس سے واقف کرے، اور اس کے اوپر عمل کر کے دکھائے، اور لوگوں کو بتائے کہ یہ اللہ کی رضامندی ہے اور یہ اللہ کی ناراضگی کا راستہ ہے، وہ اس کے سامنے واضح کرے۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ عورتیں بھی نبی ہوئی ہیں، جیسے کہ ام موسیٰ کے بارے میں کہا گیا، یا مریم کے بارے میں کہا گیا، یا آسیہ کے بارے میں کہا گیا۔ مگر صحیح بات یہ ہے، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ بعض عورتوں کی طرف اللہ نے اپنی بشارت نازل فرمائی، فرشتے کے ذریعے سے ان سے باتیں کی، لیکن شریعت نہیں اتاری ہے۔ اور نبی وہ ہوتا ہے جس کے اوپر شریعت اتاری جائے، احکام دینیہ اس کے اوپر نازل کیے جائیں۔ تو یہ قول لوگوں کا کہ جو ہے عورتیں بھی نبی ہوئی ہیں، یہ درست نہیں ہے، اس سے رد ہوتا ہے اس بات سے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، تو رجالن سے اس بات کا رد ہوتا ہے کہ عورتیں نبی نہیں ہوئی ہیں، اور جو لوگ اس بارے میں خام خیالی میں مبتلا ہیں، وہ ان کا خیال بالکل غلط ہے اور درست نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو اہل ذکر سے معلوم کر لو، یعنی اس بارے میں جو تمہیں شک و شبہ لاحق ہو رہا ہے
کہ جو انبیاء ہیں، جو نبی تمہارے درمیان میں بھیجے گئے ہیں، وہ فرشتے بنا کر کیوں نہیں بھیجے گئے؟ تم اہل ذکر سے معلوم کر لو۔ اور یہاں پر اہل ذکر سے مراد اہل کتاب ہیں، یعنی یہود اور نصارہ ہیں۔ ان سے تم معلوم کر لو کہ تمہارے درمیان میں جو پیغمبر بھیجے گئے، جو لوگ تمہارے درمیان میں اتارے گئے، تو وہ کون تھے؟ وہ فرشتے تھے یا وہ انسان تھے؟ تم خود معلوم کر لو ان لوگوں سے، کیونکہ ان کی باتوں کو تم بہت وقت دیا کرتے ہو۔ اچھا، ایک اور بات ہے، بہت سارے یہاں سے یہ بھی بات نکلتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی بات نہیں معلوم ہے تو وہ جاننے والوں سے پوچھ لے، اور جاننے والوں سے پوچھ لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بہت سارے علماء ہیں آپ کے علاقے میں جو دین کے جاننے والے ہیں، اگر کوئی بات آپ کو نہیں معلوم ہے تو خود سے کوئی فیصلہ نہ کریں، اپنی طرف سے کوئی فتویٰ نہ دیں، اپنی طرف سے کوئی دین کی باتیں نہ پیش کریں، بلکہ جب تک آپ کو صحیح علم نہ ہو، اس علم کے بغیر اور سچی معلومات کے بغیر اس کو نشر کرنا، پھیلانا، یہ انتہائی غلط ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر بہت ساری حدیثیں لوگ پھیلا دیتے ہیں، بہت ساری روایتیں، بہت ساری جھوٹی باتیں، بہت سارے من گھڑنت قصے لوگ ایسے ہی پھیلا دیتے ہیں۔ کوئی واقعہ سنا، ان کو بڑا اچھا لگا، اس کو پھیلا دیا۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ نبی کی طرف خاص طور سے اگر کوئی بات کہی جا رہی ہو تو اس کو بہت زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے لینے کی ضرورت ہے، پوری تحقیق کے ساتھ میں لے۔ ایسا نہیں کہ ہر سنی سنائی بات پر آپ نے اس کو پھیلانا شروع کر دیا، تو اس کے پھر مجرم ہوں گے اور خطا کار ہوں گے۔ نبی کی طرف کسی بات کو غلط منسوب کرنا جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنانا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے میری طرف کوئی غلط بات منسوب کر دی تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لہذا ہم سب کو اس سلسلے میں بہت ہی محتاط رہنا چاہیے۔ اور اس کے آگے کی جو ہے بالبینات والزبر، واضح دلائل اور کتابیں دے کر، یعنی وہ جو بھی بات کریں گے، جو بھی اہل کتاب اپنی باتیں پیش کریں گے، وہ تمہارے سامنے دلائل سے کریں گے، بالبینات والزبر۔ اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ اگر کسی کو کوئی بات بتانی ہو، علم کی یا حقیقت کی کوئی روشنی اس کو پیش کرنی ہو، تو وہ دلائل کے ساتھ پیش کرے اور حوالے کے ساتھ پیش کرے۔ ایسا نہ ہو کہ بس الٹی سیدھی بات ہو، اور بالبینات، واضح دلائل ہوں، بالکل صاف ہوں۔ ہر الٹی سیدھی بات دلیل بننے کے لائق نہیں ہوتی، ہر کتاب دلیل بننے کے لائق نہیں ہوتی۔ لہٰذا جب دین کا معاملہ آ جائے تو قرآن اور حدیث کے دلائل کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے اور اس کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یہ جو کتاب ہے، جو ذکر ہے، ہم نے تمہارے اوپر اتارا ہے۔ واضح رہے کہ یہاں پر ذکر سے مراد کیا ہے؟ ذکر سے مراد شریعت اسلامی ہے، یعنی اللہ کے اتارے ہوئے احکامات ہیں۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یہ ہم نے اس لیے اتارا ہے تاکہ تم اس کی وضاحت کرو لوگوں کے سامنے۔ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف اتارا جا رہا ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یعنی جو وحی الہی نازل ہو رہی ہے، جو شریعت اتر رہی ہے، اے نبی یہ آپ کا فریضہ ہے کہ آپ اس کی وضاحت کریں دوسروں کے سامنے، اور وضاحت کے ساتھ اس کو دوسروں کے سامنے پیش کریں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور شاید کہ وہ غور و فکر کریں، لوگ اس بات پر غور و فکر کریں۔ تو نبی کا یہ فریضہ ہے، نبی کا یہ کام ہے، اور اس کے ذمہ کام دیا گیا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، دلوں کا تزکیہ کرے، اور جو کتاب اتاری جا رہی ہے، شریعت اتاری جا رہی ہے، قرآن پاک اتارا جا رہا ہے، اس کی وضاحت کرے، لوگوں کو سکھائے اور لوگوں کو بتائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جتنی ہیں، جو صحیح احادیث مبارکہ ہیں، یہ سب کی سب قرآن پاک کی تفسیر ہیں، یہ سب کے سب قرآن پاک کی وضاحت ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور ان کا عمل اور ان کا فعل اور ان کے فتویٰ، ان کی گفتگو، یہ سب کے سب شریعت ہیں، اور شریعت کا یہ اہم حصہ ہیں۔ لہٰذا نبی سے اگر کوئی بیزار ہوگا، نبی سے کوئی اپنے منہ کو پھیرے گا، تو وہ اسلام سے اس کا منہ کا پھیرنا ہے اور ہدایت کی راہ سے اپنے آپ کو الگ کر لینا ہے۔ لہذا فرمایا گیا کہ ہم نے یہ اتارا ہے تاکہ آپ اس کی وضاحت کریں لوگوں کے سامنے، جو ان کی طرف اتارا جا رہا ہے۔ ما نزل الیہم، جو ان کی طرف اتارا جا رہا ہے، تو یہ وحی الہی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، محمد اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یہ جو بھی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی وحی ہوتی ہے۔ تو یہ جو اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی وحی ہے، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی احکام شریعت ہے، یہی اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، جس کے اوپر عمل کرنے میں نجات ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔